ایک بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں۔ میں چاند کو ماموں کیسے بولوں جب امی کا کوئی بھائی نہیں؟ وہ اس وقت اونچی اونچی آواز میں، اپنی پھٹی ہوئی آواز میں اپنے سوتیلے ماموں کے سامنے گانا گنگنا رہی تھی، جو اس کی امی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اکرم صاحب نے اس کی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ ارے گڑیا، تمہاری امی کہاں پر ہے؟ بتایا بھی تھا سوتیلے ماموں کو بازار شادی کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی ٹی کر کے ان کو کینہ ٹوس نظروں سے اپنے انتہائی مطلبی ماموں کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جس کی ماں سے اس کے نانا جان نے شادی جوانی نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے کی تھی، لیکن پھر ساری زندگی مرحوم پچھتاتے رہے تھے، کیونکہ مرحومہ نے ان کو واقعی دن میں تارے اور رات کو سورج دکھنے کا مطلب سمجھایا تھا۔ جب ماں آ جائے تو اسے میرے بارے میں بتانا، میں نے زمینوں کے حوالے سے اس سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی کزن نے اس کو روکنے کی کوشش کی، جو گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے خود کو گھر کی مالک سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی جو اصل اس گھر کا اصل مالک ہے وہ الاؤنج کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس کے سوتیلے ماموں اندرونی حصے سے باہر نکلے تو وہ وجدان کے روبرو ہوئے۔ یہاں کے گھر والے تو بڑی جلدی مہمان نوازی کا فرد بھول گئے ہیں، انہوں نے تیکھے انداز میں کہا۔ تو وجدان کی نظر بے ساختہ ان کی پشت پر کھڑی زرنش پر پڑی تھی، جو وہاں سے بھاگنے سے کے لیے پر تول رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح یہاں پر آ کر ذلیل ہو کیوں؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے روز روز یہاں کے چکر لگانے کا، بس اپنی بہن کی فکر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں۔ ماموں کے منہ سے اس طرح کے سیاسی بیان سن کر زرنش خجل کر رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دے کہ مطلبی بندہ یہاں پر میری ماں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ چلیں اندر۔ نہیں، تمہارا بہت شکریہ۔ مجھے اندر بٹھانے سے چاہے پہلے اپنی حویلی کی عورتوں کو تمیز سکھاؤ، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ زرنش اور نور وجدان خان کے سامنے مجرم بن کے کھڑی تھی۔ تو میں سے کسی نے گھٹیا حرکت کیا؟ اس نے دانت خود کچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ تو زرنش کو اس کے دانتوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ کل رات بھی آپ کے دانتوں میں درد ہو رہا تھا، دانتوں کو اتنا زور سے نہ دبائیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے درد ہونے لگے، اس نے تفکر امیز انداز میں کہا۔ اس کے پہلو میں کھڑی نور نے پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ وہ وہیں پر ہی درد کے مارے اچھلنے لگی تھی۔ وجدان بے ساختہ اپنی پیشانی کا مسئلہ تھا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کس نے یہ گھٹیا حرکت کیا؟ بھائی، ہم میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، دونوں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ تو پھر کیا انہیں الہام ہوا تھا یا پھر یہاں پر جنات آئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیا؟ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے بھی آج کل دادی جان بھی اس معاملے میں بہت دغور کر رہی ہیں۔ ہمارے کچن سے رات کے وقت کھانے کی چیزیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں۔ نور نے کوئی بہت ہی کمال کی بات کہنے کی کوشش کی تھی، اس پر زرنش نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ کھانے کی چیزیں کوئی اور نہیں بلکہ وہی غائب کرتے تھے۔ وہ کھانے کی بہت شوقین تھی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کو کھانا لگتا بھی نہیں تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے باوجود بھی آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتے تھے۔ کبھی وہ فریج میں دادی کی رکھی ہوئی چیزیں کھا جاتی تھی تو کبھی اپنی کزنوں کی لائی ہوئی چیزوں کے ساتھ انصاف کرتی تھی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ آج تک وہ کبھی پکڑی بھی نہیں جا سکی تھی۔ چوری کرنے والا کام تو جن نہیں کر سکتا، کیونکہ جن اتنے کم ظرف نہیں ہوتے ہیں۔ وجدان نے اس پر آنکھیں گھارتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، ان کو زیادہ پتا ہوگا، ان کا تعلق بھی تو۔ مجھے تمہاری آواز نہیں دے رہی ہے؟ یہ سن کر گھر بڑا گئی تھی۔ نور، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے جانے کے لیے نہیں کہا، یہیں پڑی رکو۔ وہ وہیں پڑی کھڑی ہو گئی اور اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ کیا سمجھایا تھا میں نے؟ یہی سمجھایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اس سے بچپن میں جو مشہور واقعہ پڑا ہوا تھا وہ معصومیت کے ساتھ سنا دیا تھا۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ تھوڑی سی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی مسخریاں کر رہی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ کونے میں پڑا ہوا وہ جھاڑو اٹھاؤ۔ اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی نور بھی گرتے گرتے بچی تھی۔
یا میرے اللہ، اس لڑکی کی حفاظت کرنا، اس کو میرے بھائی کے شر سے بچانا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نیچے کھڑی اس محترمہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اسے اتنا اندازہ ہوا تھا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ خوشگوار تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لاؤنج میں تم لوگوں نے جتنا بھی بکھیڑا پھیلایا ہوا ہے، پہلے اس کو صاف کرو، اس کے بعد میں تمہیں اگلا کام بتاتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ کی بیوی ہوں جو آپ مجھے اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میرے پاس فریڈم آف سپیچ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ صدمے میں چلی گئی ہو کیا؟ اسے زرنش کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائے تھی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ او ہاں، میں بھی صفائی کر دیتی ہوں۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنے خیالوں کی دنیا میں کہی تھی۔ حقیقت میں تو اس نے اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سامنے کھڑے اس جلاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس کو سب سے اوپر والی بلڈنگ سے جا کر نیچے دھکا دے دیتا۔ میری کمر میں شدید درد ہو رہا۔ 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ اس نے آہ بکا شروع کر دی تھی۔ اس درد سے تم مر نہیں جاؤ گے، بعد میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ توبہ توبہ، کس قدر ظالم انسان ہے۔ بڑی مشکل سے مر مر کر اس نے الاؤنج کی صفائی کی تھی، اور اب محترم نے اس کے ہاتھ میں جالے صاف کرنے والا پکڑا دیا تھا۔ اس الاؤنج میں جتنے بھی جالے لگے ہوئے ہیں سب کو صاف کرو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہاتھ نارمل انسانوں جیسے ہیں، میرے ہاتھ قانون کی طرح لمبے نہیں ہیں جو یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہ چاہتے بھی وجدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا، ورنہ وہ لڑکی اس سے فری ہو جاتی ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ اس کی مسکراہٹ دے چکی تھی۔ فضول باتیں مت کرو۔ ارے اگر آپ ہنس رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی تو نہیں ہے، لیکن ہنسنا تو بالکل نارمل۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا کچمبر بنا کر شہر میں جتنے بھی جانور ہیں ان کو کھلا دوں؟ لا حول ولا قوت۔ کس قدر ظالم انسان ہے اور کس قدر گندی سوچ ہے۔ دادی جان سے آج یہ بات کرتی ہوں، آئندہ میں اس کے ساتھ یونیورسٹی بھی نہیں جاؤں گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک سیریل کلر ہو۔ اس کا دماغ کا گھوڑا پھر سے بے لگام ہو گیا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ وجدان صاحب ایک سیریل کلر ہے، اور اب اس نے ہر حال میں یہ ثابت کر کے رہنا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں اس طرح کی حرافات آتی رہتی تھی۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ حویلی کا کوئی بھی شخص اس کو سیریس نہیں لیتا تھا۔ جیسے ہی وہ چھوٹی چھوٹی سیڑھی پر چڑھتی، اچانک ہی سیڑھی کا سیکرو ڈھیلا ہو گیا تھا۔ سیڑھی یکدم ہی بند ہوئی۔ وہ بہت بری طرح سے زمین پر گری تھی۔ اس کی کمر سیڑھی کے لوہے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پوری حویلی میں گھوم رہی تھی۔ نور اور وجدان دونوں ہی وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ لگا رہی ہے۔ ظالمو، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، مجھے واقعی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ہائے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ ہائے، میں مر گئی۔ نور، تم کھڑی کیوں ہو؟ میری مدد کرو نا، یہ انسان تو ہے ہی پاگل۔ نفسیاتی، اس کے سینے میں تو دل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ کھلے عام وجدان کے منہ پر اس کی شان کے بارے میں قصیدے پڑے تھے۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہائے، میری مدد کرو۔ اس کی حالت اس بچے جیسی ہو گئی تھی جس کی کہانی ہم بچپن پڑھتے ہیں، جو کہ جنگل میں جا کر چلانے لگتا تھا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور پھر جب واقعی ایک دن شیر آ گیا تو کسی نے اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح سے آج کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ نور کی نظر اس کی پھٹی ہوئی قمیض پر پڑی تھی، جو لوہے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پھٹ گئی تھی۔ بھائی، یہ واقعی میں گری ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے اپنی کزن کو سہارا دیا۔ وجدان جب اس کی پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھا تو وہاں سے فوراً ہی سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اس لڑکی پر بھروسہ کرنا بھی تو بیوقوفی تھی۔ شام کے وقت جب اس سارے بڑے گھر میں واپس آئے تھے تو وہ ایک ایک کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سنا رہی تھی۔ دادی جان نے جب اس کی دکھ بڑی داستان سنی تو فوراً ہی اس کو اپنے گلے سے لگا لی اور چٹا چٹ اس کے گھال چومنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کو بھی باتیں سنانے لگی۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا مذاق بنانے کی؟ انہوں نے بائیں آنکھ مار کر وجدان کو یہ بھی اشارہ کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ ڈرامے بازی کے تحت کر رہی ہیں۔ وہ بھی اپنا چہرہ دائیں جانب کر کے اپنی مسکراہٹ دبانے لگا تھا۔ یعنی اس حویلی میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے باز تھا۔ آپ ان کو بولیں کہ یہ آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہاں بالکل، خبردار تم نے اس کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی تو۔ جی ٹھیک ہے دادی جان،
اگر اس کے علاوہ کوئی حکم ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جمیلہ بیگم کو جب اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تھا تو انہوں نے بھی کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ان کی اپنی بیٹی کی شرارتوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ ہاں، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے سوتیلے بھائی کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئی ہے تو انہوں نے پرجوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہاتھ اتنی زور سے اس کی کمر کے ساتھ باندھا، بیچاری کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ جس نے چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جانا تھا، اسے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ یار، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ پھر سے نور کے کمرے میں کھڑی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، اس بار کوئی بھی فیصلہ مت کرنا۔ نہیں یار، یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں لو میرج کروں گی، اور میں لو یا تو کسی پولیس آفیسر سے کروں گی یا پھر کسی آرمی آفیسر کے ساتھ۔ نور نے اپنی کتاب سائڈ پر کی تھی اور بازو لپیٹ کر اس کو خون خوار نظروں سے گھورا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بال کھینچ کر تمہیں گنجا کر دوں اور تمہیں کسی بھی مرد کے قابل نہ چھوڑوں؟ توبہ توبہ یار، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو یار؟ کل میں نے کورین ڈرامہ دیکھا تھا، وہاں پر ایک لڑکی کو ڈراموں میں اور حقیقی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہیں نہیں، ڈرامے بھی تو حقیقی زندگی پر ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو میں اب تمہیں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ ایک پولیس والا مجھ سے محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ مہربانی کرو اور یہ میرے ہاتھ دیکھو، مجھے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز اس بار کوئی بھی سنگین کام مت کرنا، کہ میں بالکل بھی تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ مجھے تو ان ساری چیزوں سے تم بالکل دوری رکھنا۔ چند لمحوں تک کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ نور وقفے سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اپنے موبائل پر مسلسل میسیج کیے جا رہے تھے۔ اب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ زیادہ تو کچھ بھی نہیں، بس میری دوست کا کزن ہے، وہ آرمی میں ہوتا ہے، کیپٹن ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بہت ہینڈسم ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ اس کے ساتھ میں ڈیٹ پر چلی جاؤں۔ میں ابھی بھائی کے پاس جاتی ہوں اور انہیں تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی بھائی کو بتا دوں گی کہ تمہارا اپنی یونیورسٹی فیلو کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تم لوگ چپکے چپکے سے پارک میں ملنے کے لیے جاتے ہو۔ اس نے تمہارا ہاتھ بھی پکڑا تھا اور تمہیں اپنی گاڑی میں رات کے وقت گھر پہ ڈراپ بھی کیا تھا۔ نور کی حالت ویسی تھی جیسے کاٹو تو بدل میں لہو نہیں۔ اس کو لگ رہا تھا اس نے یہ ساری چیزیں سب سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اور اس کے رازوں کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں پتا۔ چند لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ بولو بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے دھمکیاں دو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ چلو چلو سٹارٹ کرو، شرارتی انداز میں اس کو تنگ کرتے بولے تھے۔ پھر نور کی سمجھ میں جب کچھ بھی نہیں آیا تو چھوٹے بچوں کی طرح زور زور سے زمین پاؤں مارنے لگی تھی۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ ایسا؟ میری باتیں تم سے چھپی کیوں نہیں رہتی ہیں؟ اس لیے تو میں تمہیں بتاتی ہوں میری جان، پہلے ہی مجھ پہ بھروسہ کیا کرو اور مجھے سب کچھ ڈیٹیلس میں بتا دیا کرو۔ تمہارے پاس اس کا کچھ ثبوت تو نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں بغیر ثبوت کے کوئی بات کرتی ہوں۔ میرے پاس تو تصویریں پڑی ہوئی ہیں جس وہ پارک میں تمہارے ساتھ بیٹھا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم سے اپنے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ یار اگر اب بس یہ بات کہوں تو وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، ہوٹل بھی لوئل بھی ہے، تمہارے ساتھ علاوہ کسی لڑکی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اسے شادی کر لینا۔ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی تھی، کیونکہ جو نور نے اپنا جوتا اتارا تو انتہائی زور سے اس کی طرف اچھالا تھا، تو یہ الگ بات تھی کہ وہ دیوار سے لگ کر زمین بوس ہو گیا تھا، ورنہ اس کی کمر پر لگتا تو پھر سے درد جاگ جاتا۔ اللہ کا اس چڑیل کے جلدی سے شادی ہو جائے، نور نے غصے سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ والا کیپٹن اچھا رہے گا؟ نہیں نہیں، یہ تو بالکل بھی پیارا نہیں ہے، یہ والا تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا کروں، کسے مشورہ لوں؟ نور بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، جا کر دیکھ لوں گی، اگر اچھا لگا تو شادی کر لوں گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سائڈ پہ کروا لوں گی۔ وہ پوری یوں بات کر رہے تھے اگر کوئی اس کی باتیں سنتا تو یہی سمجھتا کہ وہ کوئی چیز ایکسچینج کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کے غم و غمام میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ میرے ساتھ فری ہو گیا تو پھر پولیس کی دھمکی دے دوں گی، لیکن یہ تو خود ہی ایک پولیس والا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ وجدان اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا بہت ہی غور سے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ذہن میں پھر سے کچھ نہ کچھ شرارت چل رہے تھے، لیکن اس بار وہ کون سی گڑبڑ کرنے والی تھی؟ اگلے دن اس نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو منع کر دیا تھا کہ تم اپنی کزن کو میرے بارے میں کچھ بھی مت بتاؤ، مجھے صرف اس کا ایک نمبر دے دو، میں خود ہی اسے اپنے جال میں پھنسا لوں گی، یا پھر مجھے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دے دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سالار بہت ہی زیادہ غصے والا ہے
اور وہ بہت ہی زیادہ چالاک بھی ہے. اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم اس کے ساتھ پرینک کرنے کی کوشش کر رہی ہو یا پھر اس کے دل کے ساتھ کھیل رہی ہو. نہیں یار، میں اس بار واقعی میں سنجیدہ ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے. بیوقوف عورت، تو اس بارے میں اپنی اماں سے بات کرو نا. نہیں یار، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں نے کچھ کہا بھی تو میرے سامنے وہ میرے کزنوں کا رشتہ رکھیں گے، اور میں بالکل اپنے کزنوں کو شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اس ٹائم اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی. اس نے کیپٹن سالار کی تصویریں دیکھی تھیں اور پھر رات کے وقت اس سے بات کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا. سالار ان دنوں چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا. رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا. تمہیں ذرا بھی کھوج ہے؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. کہاں پر مر گئی تھی؟ اسے جان بوجھ کر اس طرح کے الفاظ ادا کیے تھے تاکہ وہ ظاہر کر سکے کہ اس کا نمبر غلطی سے ڈال ہو گیا. سالار نے موبائل کانوں سے ہٹایا اور سکرین کو گھوڑنے لگا. یہ نمبر اس کو یاد آ گیا تھا. اس کے لبوں پر شرارتن سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. صبح اپنی واش روم میں نہانے کے لیے گئی تھی. تھوڑی دیر میں وہ آتی ہے تو میں اسے تمہارے بارے میں بتا دوں گا. یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی جب یہ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا. ہائے میرے اللہ، یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. یہ اتنا چالاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ پھر سے کال ملاتی ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے پھر سے نمبر ڈال کیا تھا. صبح کے بولے کو جلدی جلدی مجھ سے رابطہ کریں. جی محترمہ، ایسا ہی ہوگا. آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ آپ پلیز دوبارہ مجھ سے کال مت کیجیے گا کیونکہ ابھی میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مصروف ہوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری مصروفیات کے لمحات میں کوئی بھی انسان دخل اندازی کرے. یہ کہہ کر اس نے صرف کال کاٹ کر دی تھی بلکہ نمبر بند کر دیا تھا. پالتو زرنش کے دل میں آیا کہ اس پر 2 لانتیں بیچ کر اس کا نمبر بلاک کر دے، لیکن اب یہ انسان اس چیلنجنگ لگنے لگا تھا. اس نے ویسے بھی اپنی دوست سے یہ بات 2 ٹوک انداز میں کہی تھی کہ دیکھنا، میں اس انسان کو اپنے چنگل میں پھنسا کر ہوں گے. وہ انسان میرے آگے پیچھے گھومنے لگے گا اور مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن یہاں پر تو معاملات الٹے ہی نظر آ رہے تھے. یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کیا اب صبح تک مجھے اس کے نمبر آن ہونے کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ آزمانا چاہیے؟ وہ اپنے موبائل پر کیپٹن سالار کی تصویر کھول کر بیٹھ گئی تھی جس کی آنکھیں بہت ہی پرکشش تھیں اور جس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک تھی. یا میرے اللہ، میں کیوں اس انسان میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہو رہی ہوں حالانکہ اس انسان نے تو میرے ساتھ کتوں سے بھی برا سلوک کیا. ہائے اللہ جی، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے دل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس یہ بغیرت ہو چکا ہے اور جب تک ذلیل نہ ہو تب تک اس کو قرار نہیں ملتا. نور جو کہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور کافی دیر سے اسے بستر پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آخر کار اپنے دل کے پپولے پھوڑنے میں لگی تھی. تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہو. کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو؟ تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو اور باقی کے معاملات میں دلچسپی لو. یہ ان کاموں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اچھا، ایسی بات ہے تو تم نے عشق کیوں لڑایا ہوا ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر کسی اور کو مشورہ دیا کرو. وہ غصے سے واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی. میرے اور تمہارے سچویشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم دونوں بھی دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور گھر میں بات کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں، جبکہ جس انسان کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو اسے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اور تم اس کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہو کہ وہ ایک کیپٹن ہے. سارے کیپٹن اچھے ہی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہو وہ اپنی عورت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو. ہر کیپٹن کی نظر میں پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. خیر، تمہیں سمجھانا تو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. میں تمہارے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں. ہاں، جیسے تم کوئی بہت بڑی پرائم منسٹر ہو. ایک کو غصے سے اٹھ کر بالکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی. اگلے دن اسے اپنی دوست کے لیے گفٹ لینے کے لیے بازار جانا تھا. راستے میں اچانک ہی اس کی اسکوٹی کسی گاڑی کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی تھی. ابھی اس نے ہیلمٹ اٹھارا ہی نہیں تھا کہ گاڑی سے ایک مضبوط جسامت والا آدمی نکلا تھا. اس کا ہیلمٹ اس کے سر میں پھنس گیا تھا. ڈی ایس پی دلاور خان. جب محترمہ نے تھوڑا سا غور کیا تو اس کو پتا چلا یہ تو پولیس والے کی گاڑی ہے جس کے ساتھ اس نے بائک ٹھوک دیا اور رونگ وے سے بھی آ رہی تھی. ہائے، میں مر گئی. کیپٹن سالار اس وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. دلاور نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں گا. اسے بھی شکر ادا کیا تھا کیونکہ اسے گاڑی چلانا بالکل پسند نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ گھر میں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں. اوئے شہزادے، کہاں پر بھاگے جا رہا؟ دلاور جب اسے وہاں سے کچھ اسکوٹی سٹارٹ کر کے کھسکتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اس کی اسکوٹی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا.
بڑا رنگین مزاج کا مالک ہے تو، وہ اس کی پنک اسکوٹی پر نظریں جماتے بولا تھا۔ محترمہ کا گلا خراب تھا، اس وجہ سے اس کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی اور اتنا پینک بھی کر گئی تھی کہ اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی کہ دیکھیں میں ایک لڑکی ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پہلے تجھے جیل لے کر چلتا ہوں تاکہ تیری اچھی خاطر مدارت کر سکوں۔ دلاور نے اس کو بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا تو اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک اس نے اپنا ایک زوردار پاؤں دلاور کے پاؤں پر مارا تھا۔ وہ درد سے کرا اٹھا، ایک زوردار تو پھر اس کے ہیلمٹ لگے ہونے سر کے دور جا گرا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے، وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اگلے پل دلاور ہاتھ پر چپٹی تھی، اس نے ایک زوردار مکہ دلاور کے ناک پر دے مارا، یہ جانتے بھی کہ ایک پولیس والا ہے۔ سالار ابھی بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو پہچان چکا تھا مگر اس نے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہارے خلاف کیس کروں گی، سب کو بتاؤں گی کہ پولیس والے نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم لوگ تو ملک اور عوام کے محافظ ہوتے ہو، آخر تم ایک لڑکی کے ساتھ کیسے فری ہو سکتے ہو؟ او بی بی، پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ تم کس اینگل سے لڑکی لگتی ہو۔ او مائی گاڈ، تم نے میری باڈی شیمنگ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یہ ایک اور بڑا گناہ ہے، اور آرٹیکل فلانے کے تحت میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ تمہارے ساتھ پوچھنے بھی یاد رکھیں گے۔ مجھے بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا سارا درد کہیں دور جا کر سو گیا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس نے یہاں سے بھاگنا ہے اور کسی بھی طرح سے پولیس آفیسر کے اتھے نہیں چڑھنا، ورنہ جیل میں جا کر اگر وہ اپنے گھر والوں کو کال کر کے اپنے ساتھ ہونے والی داستان سنا کے بارے میں بتاتی تو اس کے گھر والے اسے جیل میں چھوڑ کر اس کے ساتھ رشتہ ناتا ختم کر کے کال ہی کاٹ دیتے۔ آپ غلط راستے سے جا رہی ہیں، مجھے اس جگہ پر ہی آنا تھا، اس نے سائے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کہیں اب یہاں پر کوئی غیر قانونی سرگرمیاں تو نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک جوان جہان لڑکے کا امرو سولے، ایک جان جوان عورت کا آخر اس ویران جگہ پر کیا کام ہے؟ دیکھیں، اب آپ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کریں، چاہے اپنا کام سے کام رکھیں، میرے معاملات دخل اندازی مت کریں، ورنہ آپ کے خلاف وہ مقدمہ دائر کروں گے جس سے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی نہیں بچا پائے گا۔ مار بولیں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مگر محترمہ آپ نے جرم کیا، آپ رونگ وے سے آئی ہیں، چلیں جلدی سے چلان بھریں۔ چلان لینے کا کام آپ کا نہیں ہے، یہ ٹریفک پولیس والوں کا ہے، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے قانون کے بارے میں تھوڑا زیادہ ہی جانتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلے دنوں ناول پڑھے تھے اور وہاں پر اسے یہ ساری چیزیں پڑھنے کو ملی تھیں۔ جیل میں تو تمہیں لے کر جا ہی سکتا ہوں، تو پھر چلیں، یا تو چلان پڑھیں یا پھر میرے ساتھ جیل میں چلیں۔ کیوں ان کو پریشان کر رہے ہو؟ بھاری مردانہ آواز سن کر دونوں نے نگاہیں اٹھا کر گاڑی کی طرف دیکھا تھا تو وہاں پر سالار کھڑا تھے، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، بازو لپیٹے، وہ بہت ہی غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے وہاں پر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہائے میرے اللہ، جس انسان کو امپریس کرنے چلی تھی اس انسان کے سامنے ذلیل ہو گئی ہوں۔ کیسے میری ساری باتیں سنی ہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں یہاں پر ایک ضروری کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ واقعی ایک عورت کا ویران جنگل میں کیا کام ہے؟ نہیں، میں عورت تو نہیں ہوں، میں تو چھوٹی سی بچی ہوں، ان کو جانے دو، سالار نے کہا اور دلاور کو گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے۔ سالار نے اس دوران ایک نظر پلٹ کر اس لڑکی پر ڈالی تھی۔ آئی ایم ریلی سوری یار۔ دلاور نے اس سے فوراً ہی معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک وہی لڑکی ہے، میں نے کہا ہے کوئی ایک بات نہیں، اب اس واقعے کو بھول جاؤ۔ ویسے تمہاری ہمت کو سلام ہے، کیسے اس طرح کی لڑکی کو برداشت کرو گے؟ وہ اپنی گردن چھکا کر دھیمے سے انداز سے مسکرا دیا تھا۔ وہ اپنی اسکوٹی لے کر گھر واپس آ تو چکی تھی، لیکن کمرے میں لیٹی سوگ منا رہی تھی۔ ایک سیڈ گانا چل رہا تھا، دل کی ارماں آنسوں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ اچانک اس کو دوڑا پڑا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے گانے لگے، ہائے میری ارماں میرے آنسوں میں بہہ گیا۔ اس کی آواز بہت ہی بے سری تھی۔ وجدان جو کہ اس سے ضروری کام کا کہنے کے لیے اس کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہو رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر چھٹے کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ کیا کر کے آئی ہو تم؟ آگے بڑھ کر اس نے گانا بند کر دیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ یہاں پر کیسے نازل ہو گیا؟ اس نے پہلے آسمان کو دیکھا، پھر زمین کو گھورنے لگی۔ نہ تو چھت کے پھٹنے کا کوئی نشان تھا اور نہ ہی زمین سے اگنے کا کہیں کوئی راستہ تھا۔ کیا تم نے نشہ کیا ہوا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔
پھر کیا کارنامہ سر انجام دے کے آئی ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ اپنے محبوب سے شادی ہونے سے پہلے ہی میری طلاق ہو گئی ہے، میری بغیر شادی کی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ مکھی کی طرح بنبناہٹ کرنا بند کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس بار بھی اپنے پیپر میں فیل ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ نور کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نے پھر سے سیمسٹر فیل کر دیا؟ اور اس بار یہ صرف 2 سبجیکٹس میں نہیں بلکہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہوئی ہے۔ 2 سبجیکٹ تو اس نے پیپر دیے ہی نہیں تھے، اور باقی 3 سبجیکٹ میں اس نے 6 جو دیے تھے، نمبر اتنے کم آئے ہیں کہ ایچ او ڈی نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر مجھے ذلیل کیا تھا۔ اسے ان ساری باتوں سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زرنش خود جیسے ان چیزوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صرف اس بات کا غم تھا کہ جس آدمی سے اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس آدمی کے سامنے وہ خوار ہو گئے تھے۔ وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ وہ زور سے اس کے گلے سے لگے تھے۔ ہائے میرے اللہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، اس کے سامنے میری ضلالت ہو گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ویسے بھی تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ شکر کرو کہ تم نے اسے اپنی کوئی پکچر وغیرہ سینڈ نہیں کی تھی، اور یہ بھی شکر کرو کہ صبح تمہارا گلا خراب ہو گیا تھا۔ رات میں چوری کی آئس کریم کھانے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ یہاں پر میری زندگی برباد ہو گئی، اور تم؟ زندگی تو برباد ہونا بھی شروع ہوئی ہے۔ حویلی والے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کر لو۔ کس چیز کے لیے تیار کر لو؟ یہی کہ سوچ رہے ہیں کہ تمہاری وجدان ویسے شادی کر لیں۔ ہائے اللہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا سارا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ میں اور وجدان بھائی؟ اسے 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نو، نیور، فار ایور، فار ایور میں اسے شادی کروں؟ اب اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ کیا یہی تھی ہماری قسمت؟ اس سے پہلے وہ پھر سے شیر کی ماں بہن ایک کرتے۔ نور نے اس کے چہرے کے اوپر سے دوپٹہ ڈال دیا تھا۔ چلو اب آرام سے سو جاؤ، صبح اس بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ گھر میں کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر جا کر اس نے وویلا نہ مچایا ہو۔ کھانے کے ٹیبل سے لے کر دادی کے کمرے تک، اور پھر دادی کے کمرے سے لے کر الاؤنج تک، وہاں سے لے کر چھت تک، چھت سے لے کر لان کے آخری کونے تک، اس نے ہر شخص کے سامنے جا کر رونا رویا تھا کہ میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، پہاڑی پر جا کر وہاں سے چھلانگ لگا دوں گی، تم لوگوں کو میری لاش بھی نہیں مل پائے گی، مگر میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ کسی پر بھی اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی یہ بات کرتی، اس کی ماں پیار سے اس کے چہرے کو چومنے لگتی تھی۔ ہائے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نصیب اس سے بھی زیادہ اچھا کرے۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کیپٹن سے میری شادی کر دیں گے۔ اس کی امی نے زور سے اس کے بازو پر ہاتھ مارا تو پیچھے کی طرف جا گری تھی۔ مفلا جی، امی آپ نے میں کتنا زور ہے؟ یہ کیپٹن کا بوٹ تمہارے سر پر کب سوار ہوا؟ اسی وقت سوار ہوا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ میری شادی ایک جلاد سے کی جا رہی ہے۔ کیپٹن اس سے بھی زیادہ پاگل ہوتے ہیں، کم از کم وہ جلاد نہیں ہوتے ہیں۔ ہائے، مجھے تو سوچ کر ہی رونا آ رہا ہے۔ میرا فیوچر کس قدر ڈارک ہوگا۔ میں اپنے شوہر کے لیے چائے بناؤں گی، اگر اس میں ذرا سا میٹھا کم ہو گیا تو پھر میرا شوہر مجھے سزا دے گا اور پوری رات ہی مجھ سے چائے بنواتا رہے گا۔ نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں، میں اس طرح کی سزائیں پوری زندگی نہیں جھیل سکتی ہوں۔ اس نے وجدان سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے اس آدمی کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ انہیں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو اتنے زیادہ خوش ہوں گے، آخر اس قدر خوبصورت لڑکی مل رہی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا آنکھ دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ہی اس کا موبائل بجلا۔ اس نے دیکھا کہ جس کیپٹن کو تنگ کرنے کے لیے اس نے کال کی تھی، اس کی ہی کال ہو رہی تھی۔ صبح فری ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے آپ کی بات کروا سکتا ہوں، اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا کیونکہ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ بات کیپٹن کو کیوں بتائی تھی، حالانکہ کیپٹن نے تو اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس نے غصے سے نمبر بلاک کر دیا تھا۔ نور نے اس کو بالکل بھی ٹھیک کہا تھا، تمہاری اس کیپٹن کے ساتھ کوئی بھی دلی قسم کی جذبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے تم اس کو بھول جاؤ گی، بس اس کا نمبر بلاک کر دو۔ اس نے کیپٹن کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، لیکن یہ سکون اس وقت غارت ہوتا تب اس کے دماغ میں یہ خیال آتا کہ اس کا نکاح وجدان سے ہونے والا ہے۔ یار، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔
ایک دن اسے اپنی دوست کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی، یہ شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ جنازہ ہے میرا جو اس گھر سے اٹھے گا، لیکن فرق اتنا ہے کہ مجھے قبرستان میں نہیں بلکہ گھر کی 4 دیواری کے اندر دفن کیا جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مجھے کفن نہیں بلکہ لال رنگ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ رویا تو جائے گا مگر وہ آنسو خوشی کے ہوں گے۔ اور ڈرامے باز عورت چپ کرو اور مجھے بتاؤ تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ زرنش واقعی حد سے زیادہ بیوقوف لڑکی تھی۔ اس نے تو یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آخر کس نے تمہیں میری شادی کے بارے میں بتایا؟ کیونکہ اس کی دوست کا رابطہ تو صرف اسی تک ہی تھا۔ زرنش نے اس کے بارے میں نہ تو اپنی کسی کزن کو بتا کر رکھا تھا اور نہ ہی کسی کزن کو نمبر دیا تھا۔ نور کو سرسری سا معلوم تھا، وہ بھی اس کو منع کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کی وہ دوست بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ تھے۔ کزن سے ہو رہی ہے؟ کون سا کزن؟ اسے اپنی دوست کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وجدان۔ اور کس سے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خوف سے چلا پڑی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ ہوگا۔ نہیں کر سکتا۔ ہائے میرے اللہ! اب چیخ زرنش کے منہ سے نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا تھا اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے سامنے ایک بہت بڑا راز کھل کر آ گیا تھا۔ اگر تم میری بہن ہو تو پلیز اس شادی سے انکار کر دو۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ وہ شخص میری رگ رگ میں بستا ہے اور میری زندگی کا اہم حصہ ہے، میرے دل کا سکون ہے، میری زندگی کا چاند ہے۔ میں اس انسان سے کیسے دستبردار ہو سکتی ہوں؟ میری موت کا قتل ہو جائے گا اور یہ قتل میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہہ کر اچانک کی اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی کیونکہ محترمہ بے ہوش ہو کر لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ کال ابھی تک جا رہی تھی مگر وہ کے بات نہیں کر رہی تھی۔ زرنش نے بھی کال کاٹ دی تھی۔ اس کا سر بہت ہی زور سے دکھ رہا تھا۔ اس بارے میں نور کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اب اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اور عقل مندی سے کام لینا تھا۔ وہ اس بارے میں ڈائریکٹ وجدان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ نکاح میں صرف 3 دن باقی تھے۔ وجدان نے جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب تو دادی جان کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ ایک دن انہوں نے زرنش کو اپنے کمرے میں بلایا تو مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں وجدان کو ایسا کیا کہا ہے؟ وہ یہاں سے چلا گیا اور واپس آنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ ہائے میرے اللہ! اس نے باری باری سب لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو میں ایسے لگتی ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ میری باتیں سن کر دل برداشت ہو کر یہاں سے چلا جائے گا؟ دادی جان جو سوال پوچھ رہی ہیں اس کا جواب دو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ خود کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہائے میرے اللہ! یہ میرے کانوں نے کیا سن لیا؟ آپ کے کانوں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا پوتا کسی اور سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب کی بار اس نے اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ دادی جان تک آدھی بات پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی دی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، میں بہری نہیں ہوں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ جمیلہ نے دادی جان کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں پرسکون ہونے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ بالکل، میں آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے خود انہیں کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس کو I love you بول رہے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں بھی کر رہے تھے۔ توبہ کیا کرو، کسی پر بہتان لگانا بہت ہی بری بات ہے۔ نور بھی میدان میں آگے تھی۔ میں بہتان نہیں لگا رہی ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود ان کو کال کر کے ان سے پوچھ لیں۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی کال ریسیو کرتے تھے اس کے ریکارڈنگ بھی کرتے تھے۔ اپنے دوست کی کال بھی اس نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی۔ اگر کل کو وجدان مکر جاتا تو وہ ریکارڈنگ سب کو سنا دیتے۔ اگلے ہی دن سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ محترمہ نے جو کہا تھا وہ ثابت ہو گیا تھا۔ وجدان حویلی کے اندر داخل ہوا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، جس کے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی مضبوطی سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے وجدان؟ دادی جان نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بیگم تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کو اپنی آنکھوں پر ہوش یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے سب مردوں کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ یوں تو مردوں کو ہمیشہ باہر کے کام سونپے جاتے تھے۔ گھر میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے وہ دادی جان ہی کرتے تھے، یعنی گھر میں عورتوں کی اجارہ داری تھی۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسے شادی کر لیا، اس نے اپنی دادی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرا لیں۔ میں نے دادی جان کو کہا بھی تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں اس ویسی بیوقوف عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ جسے شادی کر کے آیا ہوں وہ مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، مزہ آئے گا۔
جب کچھ دنوں کے بعد محبت کا بھوت اترے گا اور اس پر میری معصوم دوست کی حقیقت اشکار ہو جائے۔ پتہ نہیں میں نے ماریا نے اس کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کے پہلو میں اس کی دوست ہی کھڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گنگن اٹھا گیا تو ماریا کے مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ ماریا کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ اس نے ماریا کو اس کے کمرے تک پہنچایا تھا۔ کیا جہاں پر کوئی بھی مجھے نہیں جانتا؟ نہیں، میں نے تمہارے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ زور زور سے اس کی گال سے لگے تھے۔ یار تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا کہ میں ایسی لڑکیوں کو اپنی دوست نہیں بناتی تھی جو میرے بارے میں میرے اپنے گھر والوں کو بتانے سے گھبراتی شرماتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جس کی بھی دوست بنوں اس کے گھر والے میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوں۔ لیکن زندگی میں پہلی بار تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ یہ پیار مجھ پر نہیں بلکہ اپنے شوہر پر نچھاور کرنا، اور پلیز زیادہ تنگ مت کرنا۔ اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا۔ میرے حصے کے سارے بدلے اس انسان سے لینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر مجھ سے بات نہ کرنا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ویسے بھی میں اسے چن چن کر بدلے لوں گی جتنا اس نے مجھے تنگ کیا۔ وہ سب کچھ میں اسے سود سمیت وصول کروں گی۔ وجدان جیسے ہی کمرے میں اندر داخل ہوا تھا، ماریا نے تکیہ اٹھا کر زور سے اس کی طرف اچھالا تھا۔ یہ کیا ہے ڈارلنگ؟ اس نے اپنے آواز کو متوازن رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کا لہجہ لرز گیا تھا۔ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسے کیسے نکل جاؤں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پہلے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ سے رابطہ ختم تو کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا تکیہ بھی اس کی طرف اچھال دیا تھا۔ اگر تم یہاں سے نہ کہ تو میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میرا جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ پہلے بھی گھر والوں کی باتیں سن چکا ہوں، تھوڑی سی اور سن لوں گا۔ مجھے کیا مسئلہ؟ ایک کہہ کر اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں تو میں تمہیں منا لوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تمہیں میں شکایت کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی ہم لوگ منا ہی لیں گے۔ ماریا کی امی ابو ایک بزنس امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے۔ دونوں ہی بزنس مین تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان نے شادی کر لیا۔ رات کے وقت جب اس نے اپنی امی کو شادی کی تو اس کی اماں یہ سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اس کے ابا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں ہی سے ناراض ہو گئے تھے۔ پوری رات تھی وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی آنسو بہاتے رہے۔ جب اسے کوئی رومانٹک بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے تھے۔ امی، میرے ابو کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ جب تک مجھ سے بات نہیں کریں گے، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا، خبردار اگر پاس آنے کی کوشش کی تو کیا ہوتا تم کل کو مجھے چھوڑ دو اور امی کی باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ صبح کے وقت جب زرنش نے ماریا سے پوچھا تو اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولیں، میں نے اس سے اپنے ساتھ فری ہونے کی اجازت بھی نہیں دی۔ جب تک میرے امی ابو مجھ سے راضی نہیں ہوتے تب تک میں اسے اپنے ساتھ فری نہیں کروں گی۔ یا میرے اللہ، قسم سے تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ بس اسی طرح سے اس کو تنگ کرتے رہو، لیکن اتنا زیادہ تنگ نہیں کرنا کہ دوسری عورتوں میں منہ مارنا شروع کر دے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا ولیمہ بہت ہی دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ زرنی جو اسٹیج سے نیچے اتر رہی تھی، اچانک اسے بری طرح سے جا کر ٹکرا گئی۔ اسے پہلے کچھ زمین بوس ہوتی ہیں۔ مہربان باہوں نے اسے فوراً ہی تھام لیا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کا لب بھی ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ وائٹ کرسی کا ورد کر رہی تھی۔ سالار کافی دیر تک کسی پوزیشن میں کھڑا تھا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ آس پاس موجود لوگ بھی ان دونوں کو نوٹ کر چکے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر ان دونوں میں چل کیا رہا۔ زرنش نے اپنی آنکھیں نہ کھولتی تو نہ جانے کتنی دیر تک اس کو گھورتا رہتا۔ ہائے میرے اللہ! اس کے چہرے کو دیکھ کر زرنش نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ سالار بھی سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا تھا اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ محترمہ، اگر ہاتھ نہ لگاتا تو آپ کے واٹ لگ جاتے۔ آپ کو گرنے سے بچایا تھا۔ آپ کو تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ نہیں، اس کے علاوہ میرا آپ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ہمانی ہیس انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے بولا تھا۔ کون سا احسان؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا تھا۔ اس دن اگر میں آپ کو پولیس والے سے نہ بچاتا تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہوتے۔ ویسے آپ اس ویران شقہ پر کیا کرنے کے لیے کی تھی؟ اس کا چہرہ یکدم لال ہو گیا تھا کیونکہ وہ شخص اب اس کے ساتھ کچھ زیادہ فری ہو رہا تھا۔ نہ جان نہ پہچان تو میرا مہمان، کہ اس کو پتہ تو نہیں ہے کہ اس کو کال کرنے والی میں ہی تھی؟ نہیں، اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یار کیپٹن کے ساتھ بڑی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ ادھر سے بچ کر دوبارہ سیج پر بیٹھی تو
اس کی دوست نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا تھا، نام بھی نہ لو اس کیپٹن کا، مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ ارے اس بیچارے نے کیا کر دیا؟ مجھے بتاؤ، میں اس کے کان میں کھینچوں گی، تم سے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے محترمہ، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ سیج پر آ کر بیٹھی تب بھی اپنے چہرے پر سالار کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ فرصت سے گھر ایسے کو دیکھے جا رہا تھا۔ یار کتنا ٹھڑکی ہے یہ، کہ یہ سب کو اسی طرح سے گھورتا ہے۔ دیکھو، اگر مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو اس نے کبھی نہیں گھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی خوبصورت لڑکیوں کو ویسے نہیں گھورتا ہے۔ تمہیں خوبصورت کس نے کہا؟ میرے سیاں جی نے۔ اس نے وجدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ تو ہے ہی گندا، چپ کر جاؤ۔ اس نے زور سے مکہ اس کی کمر پہ مارا تو وہ درد سے کرا کر رہ کی تھی۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ تم یار کیپٹن کے بارے میں۔ اگر تم کو ہو تو میں اس کو کیا کہہ کر تمہارے گھر رشتہ بھجوا دوں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کام میں 2 بار میں شرمندہ ہو چکی ہوں۔ شکل سے تو نہیں لگ رہا کہ تم شرمندہ ہوئی ہو۔ وہ غصے سے تن فن کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ایک چیز جو سب سے زیادہ تنگ کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ جب بھی کہیں پر جا کر کھڑی ہوتی تھی تو اسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آخر اس انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اچانک ایک آنٹی اس کے سر پر نازل ہو گئی تھی اور چٹا چٹ اس کے چہرے کو چومنے لگی تھی۔ میری پیاری بچی۔ تب اس کو پتہ چلا کہ اس کی امی کی سہیلی تھی۔ اس کی امی بھی پیار بڑی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، کہ یہ میرے بارے میں کچھ سوچ تو نہیں رہے؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں شادی نہیں کروں گی۔ ابھی میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے۔ اس کی نگاہ بے ساختہ کیپٹن کی طرف اٹھی تھی۔ سالار اپنے دوستوں کے طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دے کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ جب تک وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا تب تک اسے بے چینی تھی اور خوشی بھی ہو رہی تھی، لیکن اب یہ بے چینی اور خوشی غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے دانت کنج کچائے تھے، اللہ کرے کہ اس کو گنجی بیوی ملے، بلکہ اس کو ایسی بیوی ملے جس کو کھانا پکانا آتا ہی نہ ہو، جو اسے سارے گھر کے کام کروائے، اس کو نوکر بنا کے رکھے۔ اس کے منہ میں جو اول پھول آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی کہ اس کو اتنی زبردست دعائیں دی جا رہی ہے بیٹا۔ اس کا من اس کی ساری باتیں سننی تھی۔ اس کے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، خدا کا شکر تھا کہ اس کی دوست تھوڑے فاصلے بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ ان کی دوست نے یہ باتیں سنتی تو فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ کسی کو بھی نہیں کہتی۔ کتنی بار سمجھایا ہے میں نے، عقل سے کام لیا کرو، ہوش کے ناخن لیا کرو، ہر جگہ پر شروع نہ ہو جایا کرو۔ تمہاری ایسی لمبی زبان کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ انہوں نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اچھا رشتہ نہیں بلکہ تھڑکی رشتہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری شادی اس سے نہیں ہوئی، لیکن ان دونوں کی جوڑی کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرح تھڑکی ہی ہیں۔ شرم کر جاؤ، وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ میرا بھائی بھی ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں تو اپنی بھابھی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ جب وہ حویلی واپس آئے تھے تو اس کا دل تھوڑا سا بے چین تھا، لیکن نیند پوری کرنے کے بعد وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی امی کے دوست کے گھر بہت زیادہ چکر لگ رہے تھے، اور پھر ایک دن اس کی امی نے اس سے بتایا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ بھیجا۔ اس نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، بلکہ اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا میں نے بھی کہہ دیا کہ اتنا اچھا رشتہ میں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گی، میں بھی اس انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ 2 دنوں کے بعد اس کی بات پکی ہو گئی تھی، اور اب لڑکا اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسی کے گھر میں موجود تھا اور ڈرائنگ میں بیٹھے ہوا تھا جب وہ سر جھکا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو بتا دے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، لیکن جب لڑکے کی شکل دیکھی تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو گھورنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہوں، لیکن آپ بھی کم نہیں ہیں، اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ آپ نے میرا نمبر کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ قسم سے مجھے بہت ہی افسوس ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس چلاؤں، لیکن پھر ٹھہر گیا، چاہتا تھا کہ پہلے کوئی مضبوط تعلق بنے، اس کے بعد ہی آپ سے بات کروں گا۔ منگنی اور بات پکی ہونے اتنا مضبوط تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ امید ہوگی کہ بہت جلد ہم دونوں کے نکاح ہو جائے گا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے من مناتے ہوئے کہا تھا۔ تب اس پر یہ راز اشکار ہوا تھا کہ جب اس نے اپنے دوست سے کسی کیپٹن کے بارے میں بات کی تھی تو اس سے پہلے ہی وہ کیپٹن اس کے دوست اس کے بارے میں ذکر کر چکا تھا۔ کیپٹن اس سے اپنی کزن کے گھر پر دیکھا تھا اور پہلے ہی نظر میں اس کو پسند کر بیٹھا تھا۔ اس طرح جب اسے اس لڑکی کی کال موصول ہوئی تھی اور جس طرح سے ڈرامہ کیا تھا تو غصہ ہونے کے بجائے مسکرا دیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ گاڑی والا معاملہ ہوا، جیسی اس لڑکی کی حرکتیں تھیں یہ سب اسے غصہ نہیں دلاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، اور محبت میں تو انسان اپنے محبوب کی ہر عادت ہی اچھی لگتی ہے۔ جب اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا
وہ شرم سے اپنی گردن چکا گئے تھے۔ اس سے واقعی بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ نور جو کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہی کھڑے تھے، ساری باتیں سن کر وہ بھی دلی دل